آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ہماری جسمانی اور ذہنی صحت دونوں سے گہرا تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے ویٹ گین، وزن کا بڑھنا اور اس کا ذہنی صحت پر اثر۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزن بڑھنا صرف زیادہ کھانے یا کم ورزش کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن دیٹس ناٹ ٹرو۔ حقیقت کیا ہے؟ ریالٹی از کہ اس کے پیچھے نفسیاتی ذہنی عوامل بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو وزن اور ذہنی صحت کا دو طرفہ تعلق، ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، اور یہی میں آج سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وزن بڑھنے سے ذہنی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور ذہنی مسائل سے وزن بڑھنے کا جو ہے نا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ دماغی جسم کو متاثر کرتا ہے دماغ جو ہے، اور جسم جو ہے وہ دماغ کو متاثر کرتا ہے، تو یہ ایک دوسرے سے لنک ہے۔ تو ذہنی مسائل جو ہے وہ وزن کو کیسے بڑھاتے ہیں، پہلے تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1 جو ہے وہ ہے کہ اگر ڈپریشن ہے یا افسردگی ہے تو اس سے وزن کیسے بڑھ سکتا ہے۔ تو جو بھی ڈپریشن کا شکار لوگ ہوتے ہیں یا مایوس ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ تھکن لگتی ہے۔ جب وہ تھک جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ موٹیویٹڈ نہیں ہیں، وہ لیٹے رہتے ہیں، ان کو کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، وہ بالکل انرجی لیول کا لو ہوتا ہے، تو جسمانی سرگرمیاں جو ہیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو جو فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے ڈپریشن کی وجہ سے، تو ان کو نہ صرف وہ وزن بڑھاتی ہیں بلکہ ان کو میٹھی اور چکنائی والی جو غذائیں ہیں وہ کھانے کی خواہشات ان کی بڑھ جاتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ شوگر کی کریونگ ہو رہی ہے، یا ان کو ایسی مسالے والی چیزیں کھانی ہے، چکنائی والی چیزیں کھانی ہے، اس سے جو ہے نا جذباتی طور پہ کھانے کی عادت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے ڈپریشن بڑھتا ہے ان کو دل چاہتا ہے میٹھی چیزیں کھانے کا، پھر وہ وزن بڑھتا ہے، وزن سے اور ڈپریشن ہوتا ہے، مزید جو ہے نا بھوک بڑھتی ہے، اور مزید شوگر کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ نمبر 2 پہ جو ہے ذہنی دباؤ، مطلب سٹریس، اور خاص طور پہ کرونک سٹریس، اور اس کے ساتھ اگر بے چینی ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک خاص ہارمون ریلیز ہوتا ہے۔ اس ہارمون کا نام جو ہے نا کورٹیسول ہے۔ کورٹیسول کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کورٹیسول کی وجہ سے جو ہے نا بھوک ڈائریکٹلی زیادہ لگنے لگتی ہے، دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کھانا کھاؤں، اور اس کے جو پیٹ کے گرد جو چربی ہے وہ جو ہے نا جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انزائٹی جو ہے نا ایک فیئر دماغ کے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ خوف سے جو ہے نا دماغ یہ ایک سگنل دیتا ہے کہ کوئی جسمانی خطرہ ہے، جس کی وجہ سے وہ فیٹ ڈپازٹ کرتا ہے۔ جیسے کہ اونٹ ہے، اس کو جو ہے نا وہ فیٹ جمع کرتا ہے اپنے اندر، تو وہ بہت عرصے تک گزارا کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنے اندر چربی جمع کرنے لگتا ہے جب وہ سٹریس میں ہوتا ہے، تاکہ وہ لمبے عرصے تک زندہ رہ سکے۔ اٹس اباؤٹ سروائیول۔ تو بعض اوقات لوگ جو ہے نا بھوک کی وجہ سے نہیں بلکہ پریشانی، تنہائی، آئسولیشن، ڈپریشن اور غصے کی وجہ سے زیادہ کھاتے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا۔ پھر ایک ٹرم ہے جسے ہم کہتے ہیں جذباتی کھانا، یہ ایموشنل ایٹنگ۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ جب اداس ہوتے ہیں، یا ان کو تناؤ ہوتا ہے، یا کرونک سٹریس ہوتا ہے، یا وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، بالکل اکیلے میں ہوتے ہیں، لوگ ان کے آس پاس نہیں ہوتے، وہ بوریت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ اس کے نمٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، کچھ نہ کچھ سہارا چاہیے، تو وہ کھانے کا سہارا لیتے ہیں، جسے ہم کمفرٹ ایٹنگ کہتے ہیں۔ اور ہوتا یہ کہ کھاتے وقت جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے تو سکون ملتا ہے، لیکن بعد میں جب وزن بڑھتا ہے تو ایک احساس جرم جو ہے نا وہ ہوتا ہے، گلٹ فیلنگ ہوتی ہے۔ تو گلٹ فیلنگ جیسے، اور ڈپریشن ہوتا ہے تو پھر ایک سائیکل بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی بڑا سمجھنا ضروری ہے کمفرٹ ایٹنگ کو۔ پھر نیند کی کمی، جو کہ یا تو کم سونا یا خراب نیند، دونوں جو ہے نا بڑی ڈینجرس ہے۔ تو دونوں ہی بھوک بڑھنے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، پیٹ بھرنے کا احساس جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ پیٹ ابھی بھی خالی ہے جب انسان سوتا نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اس کا وزن بڑھتا ہے۔ اور اس کی ایک جو پرابلم ہے وہ یہ کہ نیند جب کم ہوتی ہے نا، تو جو ایسی غذائیں ہیں جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں ان کو کھانے کی خواہش بڑھ رہی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وزن پھر تیزی سے بڑھتا ہے۔
اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ نیند جو ہے نا وہ پوری ہونی چاہیے. نیند کی خرابی آپ سمجھیں کہ جتنا آپ کم سوئیں گے یا اچھی نیند نہیں لیں گے تو اس سے ذہنی مسائل اور وزن دونوں ہی بڑھتا ہے اور ذہنی مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں. پھر 5ویں نمبر پہ یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ نفسیاتی ادویات یا ایسی میڈیکیشن ہے سائیکیٹری میں جو کہ ڈپریشن کے لیے آپ لیتے ہیں یا بائیپولر کے لیے اسکیزوفرینیا کے لیے لکھی جاتی ہیں، لیکن اس سے وزن بڑھ سکتا ہے. 5 سے 10% لوگ، کبھی کبھی 15% لوگ کچھ دوائیوں پہ وزن بڑھا دیتی ہیں. تو ہر ایک کا وزن نہیں بڑھتا، لیکن مریضوں کو کیا چاہیے کہ اگر وہ دوائی لے رہے ہیں اور ان کے معالج نے یا اسپیشلسٹ نے ایک دوائی لکھی ہے ڈاکٹر نے، تو ان کو چاہیے یہ کہ وہ بند نہ کریں دوائی، وہ فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، معالج سے مشورہ کریں، اس سے بتائیں کہ میرا وزن بڑھ گیا ہے، 3 کلو بڑھا ہے، 5 کلو بڑھا ہے، تو پلیز یہ دوائیاں جو ہے نا ان کو واپس سے دیکھیں، اس کو ریویو کریں، دوسری دوائی لکھیں. تو یہ دوائی بدلنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وزن بڑھنے کے کیا ایسے ذہنی اثرات ہیں جس کی وجہ سے آپ کی صحت جو ہے متاثر ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے. جب آپ کا وزن بڑھتا ہے تو آپ اپنی ظاہری شکل کے بارے میں، اپنی فکر کے بارے میں جو ہے نا فکر کرنے لگتے ہیں. آپ کا کانفیڈنس کم ہوتا ہے، آپ دوسروں کے سامنے جانے سے کترانے لگتے ہیں، آپ کے اندر ایک احساس کمتری جو ہے وہ ہو جاتی ہے، کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ ڈپریشن اور بے چینی میں دونوں میں یہ ریسرچ کلیئرلی ثابت کرتی ہے کہ موٹاپے کے جو افراد ہیں، جو موٹاپے کا شکار ہیں، وہ جو ہے ان کے اندر ڈپریشن بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر انزائٹی جو ہے زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر غصہ، چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے، اور ان کے اندر احساس تنہائی یا سینس آف آئسولیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا کلیئرلی ریسرچ میں ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کی کانفیڈنس کو بھی کم کرتی ہے، آپ کے اندر یہ ساری پرابلمس بڑھاتی ہے، بلکہ اوور آل آپ کی کوالٹی آف لائف، جو آپ کی معیار زندگی ہے، اس میں ڈرامیٹک کمی لے کے آتی ہے. تو دوسرا یہ کہ زیادہ وزن کی وجہ سے تھکن بڑھ جاتی ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، آپ کا سانس پھولنے لگتا ہے، آپ کو فزیکل سمٹمز آنے لگتے ہیں، آپ کی وزن بڑھنے سے بھی نیند کی خرابی بڑھتی ہے. تو دونوں طرفہ ہی ہے، نیند کی خرابی کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے، لیکن یہ سوچیں اور سمجھیں کہ نیند کی خرابی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے. تو ایسے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں وزن بڑھنے سے، اس سے آپ کی ذہنی سکون جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا وزن کم ہو تاکہ آپ کی ذہنی صحت جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے. تو اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے وزن میں تھوڑی بھی کمی لے کے آتا ہے، چاہے وہ 3 کلو کی ہو، 4-5 کلو کی ہو، تو اس کی ذہنی صحت جو ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ میں ایک نمایاں بہتری آتی ہے، ڈرامیٹک امپروومنٹ آتی ہے. اور اس کے بہت سے فائدے ہیں، کیونکہ آپ کا موڈ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، آپ خوش محسوس کرتے ہیں، آپ زیادہ توانائی محسوس کرتے ہیں، آپ انرجائزڈ محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ اپنا کام کریں، لوگوں سے ملیں، آپ جو ہے نا اور مزید اپنے رشتوں میں، اپنے کیریئر میں اور بہتری لے کر آئے. آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے، اور اوور آل جو آپ کا اسٹریس ہے، آپ کا تناؤ ہے، آپ کے اندر جو بے چینی ہے، اس کے اندر کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ جو روزمرہ کے کاموں میں جو ہے نا وہ دلچسپی لینے لگتے ہیں. آپ کو دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا کام کروں، میں لوگوں میں ملوں، میں باہر جاؤں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو صحت مند جو ہے وزن، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ہرگز نہیں کہتا کہ ڈائٹنگ کریں آپ، کیونکہ ایک آپ جو اپنی طرز زندگی کو بھی اگر آپ بدلیں گے نا تو اس میں بہت بڑا چینج آ سکتا ہے، وزن کم ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ فوراً وزن کو کم کریں، اور آپ آہستہ آہستہ کر کے ایک پلان کریں کہ گریجول جو ہے نا لاس آف ویٹ کا، کیونکہ اس میں کنسسٹنسی ہے. کہ جو اچانک جو لاس ہوتا ہے وہ فلوئڈ لاس ہوتا ہے. اگر آپ کو فیٹ لاس کرنا ہے، آپ کو ایکچوئل وزن لوز کرنا ہے، تو گریجول ہی ہوگا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ بیلنس ڈائٹ لیں، متوازن غذائیں کھائیں، آپ شگری چیزوں سے دور رہیں، میٹھے مشروبات جو ہے کم پئیں، آپ مٹھائی کم کھائیں،
آپ اس کی جگہ سبزیاں کھائیں، اچھے پھلوں کا استعمال کریں، پروٹین ڈائٹ لیں، گوشت کا استعمال کریں، چاول روٹی جو ہے کم سے کم آپ کو استعمال کرنی ہے، سیلڈ کھائیں، کھانے کی مقدار جو ہے اس پہ قابو رکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریگولر ورزش کریں، کہ ورزش جو ہے نا وہ صرف وزن کم نہیں کرتی بلکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو، آپ کی ذہنی صحت کو بہت بہتر بنا سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے نا تیز واک کریں، اور آپ سائیکلنگ کریں، تیراکی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا سپورٹس جو آپ کو پسند ہے جیسے بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، جو آپ پہلے کھیلتے تھے وہ آپ ریگولر کھیلنا شروع کریں۔ کوئی بھی پسندیدہ جسمانی سرگرمی جو ایکسرسائز ہے وہ نہ صرف آپ کا جو ہے وزن کم کرے گی بلکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرے گی، آپ کو خوش کرے گی۔ تو کوشش کریں 30 منٹ سے 45 منٹ روز نکالیں اور ایکسرسائز کریں، اچھی نیند لیں، روزانہ 7 سے 9 گھنٹہ۔ اچھا، یہ آورز اتنے ضروری نہیں ہے کہ آپ 13 گھنٹے سوتے ہی رہیں، کیونکہ کوالٹی امپورٹنٹ ہے کہ روز ایک ہی ٹائم پہ سوئیں، ایک ہی ٹائم پہ جاگیں۔ آپ کی جو نیند ہے وہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور جب لیٹیں تو آپ کو نیند آ جائے۔ 15-20 منٹ میں آپ موبائل اسکرین ٹائم یوز نہیں کریں تاکہ آپ اچھی نیند لے سکیں۔ آپ کے دماغ کے اندر سکون ہوگا، آپ کا موڈ بہتر ہوگا، آپ وزن کو کنٹرول کر سکیں گے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے اندر کنٹرول لے کر آئے گی۔ پھر کوشش کریں کہ ذہنی دباؤ جو ہے اس کو سنبھالیں۔ سٹریس جو ہے وہ دیمک کی طرح آپ کے جسم کو کھاتا ہے، آپ کے ذہن کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ تو اپنے پریزنٹ میں رہیں، فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ پریشان نہ ہوں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ پاسٹ کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں، جو ہو چکا ہے، جو گزر چکا ہے وہ آپ کو وہ واپس نہیں آنا والا۔ نماز پڑھیں، روحانی سرگرمیوں میں حصہ لیں، ذکر کریں اللہ کا، دعا کریں، کوشش کریں کہ گہری سانسیں لیں۔ انزائٹی مینجمنٹ، ڈیپ بریدنگ سے جو ہے نا آپ کے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، آپ کی پلس ریٹ کم ہوتی ہے اور آپ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ فیملی، دوستوں، اچھے کوالٹی ریلیشن شپ بنائیں، لوگوں سے ملیں، اور اپنے سٹریس لیولز کو اسی طرح آپ کم کر سکتے ہیں۔ پھر جذباتی کھانے سے بچیں آپ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس سے پہلے سوچیں کہ مجھے واقعی بھوک لگی ہے یا میں صرف پریشانی میں، اداسی میں، بوریت میں جو ہے نا یہ کھانا کھا رہا ہوں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، ہو سکے تو کنٹرول کریں، روکیں اپنے آپ کو۔ اگر پھر بھی ضرورت ہو، پروفیشنل ہیلپ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، سائیکالوجسٹ سے بات کریں، کیونکہ وزن بڑھنے کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ خود نہیں سمجھ پا رہے تو جب آپ بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا میں ڈپریشن کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں، کیا مجھے انزائٹی ہے، کیا مجھے نیند کی پرابلم ہے، بے خوابی کا مسئلہ ہے، کیا میں جذباتی کھانا کھا رہا ہوں، یا شاید کچھ دوائیاں ایسی لے رہا ہوں جس کی وجہ سے میرا وزن بڑھ رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے وزن کو۔ تو سائیکیٹرسٹ کو، سائیکالوجسٹ کو دکھانے سے آپ کی سوچیں کلیئر ہوں گی، آپ دماغ سے سوچیں گے اور صحیح فیصلے کریں گے۔ کھانے کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں صحیح فیصلے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو یاد رکھیں، صحت مند جو وزن ہے یا ویٹ مینجمنٹ جو ہے وہ صرف خوبصورت نظر آنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ اچھے لگیں، لیکن ایک بہتر ذہن آپ کی جسمانی اور جذباتی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی غذا، ورزش کریں گے، اپنے خوراک کا خیال رکھیں گے، اچھی نیند لیں گے اور ذہنی صحت پہ توجہ دیں گے تو نہ صرف ہمارا وزن بہتر ہو سکتا ہے بلکہ ہماری کوالٹی آف لائف، زندگی کا معیار جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، ہم خوش رہ سکتے ہیں، ہمیں ذہنی سکون مل سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے امپورٹنٹ ہے، آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے آخری بات، اپنے جسم کا خیال کیوں رکھنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے ذہن کا گھر ہے۔ ایک صحت مند جسم جو ہے وہ آپ کے صحت مند ذہن کے ساتھ مل کے ایک بہتر، ایک خوشی کی زندگی، خوشحال اور کامیاب زندگی بناتا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ میسیج ہے، پلیز یاد رکھیں اور امپلیمنٹ کریں، اچھی زندگی گزاریں، دوسروں کو بتائیں، مشورہ دیں۔ اگر اچھی ویڈیو لگے تو دوسروں کو بھیجیں۔ اللہ کرے ویڈیو کو اچھی لگے، اور اگر ایسا ہے تو میں اور ویڈیوز بناؤں گا اور انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا۔ میرا نام ڈاکٹر شفیق یاسین ہے، میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے گی ویڈیو۔ تھینک یو۔